الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ النساء وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ ترجمہ: اے پیغمبر، لوگ تم سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں، کہہ دو کہ خدا تم کو ان کے ساتھ نکاح کرنے کے معاملے میں اجازت دیتا ہے، اور جو حکم اس کتاب میں پہلے دیا گیا تھا وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا حق تو دیتے نہیں اور خواہش رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور نیز بیچارے بےکس بچوں کے بارے میں، اور یہ بھی حکم دیتا ہے کہ یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے خدا اس کو جانتا ہے۔ سورہ نساء کے اندر یہ مضمون پہلے آ چکا ہے کہ یتیموں کے حق ادا کرنا بہت ضروری ہے، اور جو یتیم لڑکی کا والی ہو، مثلاً اس کے چچا کا بیٹا وغیرہ، تو اس کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ اس یتیم لڑکی کا حق پورا نہ ادا کر سکے گا، تو اس کو چاہیے کہ اس لڑکی سے نکاح نہ کرے بلکہ کسی اور سے اس کا نکاح کر دے، اور خود اس لڑکی کا حمایتی بنا رہے تاکہ وہ شخص جس سے نکاح ہوا ہے وہ اس کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرے۔ اس پر مسلمانوں نے ایسی عورتوں سے نکاح کرنا موقوف کر دیا، مگر تجربے سے یہ معلوم ہوا کہ بعض جگہ لڑکی کے حق میں بہتر یہی تھا کہ اس کا ولی ہی اپنے نکاح میں لائے، جیسی رعایت وہ کرے گا غیر نہ کرے گا۔ تب مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی اجازت مانگی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور رخصت مل گئی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو پہلی ممانعت سنائی گئی تھی وہ خاص اس صورت میں تھی کہ ان کا حق پورا ادا نہ کرو، اور یتیموں کے حق کرنے کی تاکید کی گئی تھی، اور جو یتیموں کے ساتھ سلوک اور بھلائی کرنے کا ارادے کے ساتھ ایسا نکاح کرے تو اجازت ہے۔ عرب کہ معاشرے کے اندر عورتوں، بچوں، یتیموں کو بعض حقوق میں محروم رکھتے تھے اور میراث نہ دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ میراث اس کا حق ہے جو دشمنوں سے لڑائی کرے۔ یتیم لڑکیوں سے ان کے اولیاء نکاح کر کے نفقہ اور مہر میں کمی اور ان کے مال میں بیجا تصرف کرتے تھے، چنانچہ اس صورت کے اول میں ان باتوں کی تاکیدات گزر چکی ہیں۔ اب اس موقع پر چند رکوع پہلے سے جو ارشاد چلا آ رہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ واجب الاتباع حکم الہی ہے، کسی کی عقل، کسی کا دستور، کسی کا حکم، کسی کی آرزو، قیاس قابل اعتبار نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے سامنے کسی کی بات سننی اور اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اس پر عمل کرنا صریح کفر اور گمراہی ہے، اور اس مضمون کو طرح طرح سے تاکیدات بلیغہ کے ساتھ ظاہر کر کے دکھلایا گیا ہے۔ اب اس کے بعد آیات سابقہ کا حوالہ دے کر بعض اور مسائل عورتوں اور یتیم لڑکیوں کے نکاح کے متعلق بتلائے جاتے ہیں تاکہ ان کی تاکیدات کے بعد کسی کو عورتوں کے حقوق دینے میں کوئی بات باقی نہ رہے۔ روایت میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم میراث میں عورتوں کا حق ظاہر فرمایا تو عرب کے بعض سردار آپ کی خدمت میں آئے اور تعجب سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ بہن اور بیٹی کو میراث دلواتے ہیں، حالانکہ میراث تو ان کا حق ہے جو دشمنوں سے لڑیں اور غنیمت کا مال لائیں۔ آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے اور ان کو میراث دی جائے، اور بالکل یہی معاملہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا کہ تمام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکموں کی پابندی کی، اور اس کے مقابلے میں اپنے منافع اور اغراض ذاتی اور اپنی قوم کے رسم و رواج کی بالکل پرواہ نہیں کی۔ یہی حکم الہی کی مخالفت کے احتمال سے بھی پرہیز کرتے رہیں، جو کرتے ہیں صاف اجازت لینے کے بعد کرتے ہیں۔ واللہ عالم، دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو بھی اس راستے پہ چلا دے جس راستے پر صحابہ کرام چلا کرتے تھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔